مجھے شادی سے ڈر لگتا تھا۔ شادی کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جاتا تھا وہ مجھے بہت ڈراتی تھی۔ اسی وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے بہت انکار کے باوجود میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی بے تحاشا رو رہی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ ہر لڑکی بڑے ارمانوں اور خوابوں کے ساتھ شوہر کے گھر آتی ہے، نئی زندگی کی نئی خوشیوں کے انتظار میں، لیکن میں بہت پریشان تھی۔ شوہر کے آنے کا سوچ کر ہی میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کہیں جا کر چھپ جاؤں جہاں میرا شوہر مجھے نہ دیکھ سکے۔ کاش یہ سب کچھ میری آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ وقت کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ بدحواسی کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ ڈر کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر ایان کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈر کے مارے میں نے اپنا دوپٹہ ہاتھوں سے دبوچ لیا تھا۔ میں کس تکلیف سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ جیسے جیسے میرا شوہر میرے قریب آ رہا تھا میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ایان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک میرے حسین چہرے کو بڑی محبت سے دیکھنے لگا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور یہی میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا تو مجھے اتنا ٹھنڈا پا کر کہنے لگا، کیا بات ہے عائشہ، تم اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ میں سر ہلایا۔ تم اس قدر، میں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا، پھر تم مجھے اس رشتے سے ڈر لگتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دینے لگا۔ کہنے لگا، پریشان مت ہو۔ میں نے کہا، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیسے سب ہوگا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اس کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ میری اس بات کو سن کر اس نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھے تسلی دی اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری کے پاس گیا، الماری کھولی اور ایک دوا لا کر مجھے تھما دی، ساتھ میں پانی کا گلاس بھی دیا اور کہنے لگا، یہ گولی کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ ایان کہنے لگا، تمہاری پریشانیوں کا حل اسی گولی میں ہے۔ ایان کی بات کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں سوچنے لگی، آخر میری پریشانیوں کا حل یہ گولی کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور جب ایان نے یقین دلایا کہ یہ گولی کھانے کے بعد تمہارا سارا ڈر اور پریشانی ختم ہو جائے گی تو ایان میرے قریب آیا اور اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں پر لگایا تھا۔ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن میں یوں تھی جیسے میرے جسم میں کپک پاہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ ایان نے مجھے اپنی بانہوں کے گھیرے میں بھر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ آن نے مجھے اپنا آپ اس سے چھڑوانے لگی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری آنکھوں میں سکون اترنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نیند کی آغوش میں جانے لگی ہوں۔ چاہے بھی تو میں خود کو چھڑوا نہیں پا رہی ہوں۔ چاہے بھی تو میں خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ کچھ ہی پل لگے تھے کہ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے میری سہیلیاں مجھے لے کر بیٹھی تھیں جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، کچھ دن بعد تمہاری بھی شادی ہونے والی ہے، اس لیے ضروری ہے تم ہم سے اس رشتے کے بارے میں کچھ معلومات لے لو۔ میں شادی کے رشتے سے بالکل انجان تھی، اس لیے جب میری دوستوں نے مجھے اس رشتے کے بارے میں بتایا تو مجھے اس رشتے سے کچھ ڈر سا محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کے بتانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔ کہنے لگیں، شوہر اپنی بیوی پر شادی کی پہلی رات بالکل بھی ترس نہیں کھاتا، اور تم تو خیر مانو۔
تمہارا حسین روپ دیکھ کر تمہارا شوہر تو تمہارے ساتھ نہ جانے کیا کیا کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور مسکرانے لگی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ان کی باتیں میرا دماغ اور میرے ہوش دونوں اڑا چکی تھیں۔ شادی کی رات کا جو نقشہ میری سہیلیوں نے مجھے بتایا تھا، مجھے اس رات سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب ہو رہے تھے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں چھپ جاؤں۔ اس لیے شادی کی رات میں اپنے شوہر کے آنے پر بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا، لیکن ایان نے میری بات کو سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے شاید مجھے نیند کی گولی کھلائی تھی، جسے کھاتے ہی میں کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ مجھے اپنی شادی کی رات بالکل بھی یاد نہ تھی۔ ہاں، اتنا احساس تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اپنا حق وصول کر چکا تھا، لیکن سچ تو شاید اتنا بھیانک تھا کہ میری سوچ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس سے میں ابھی تک انجان تھی، جو انکشاف بعد میں مجھ پر کھلنے والا تھا کہ شادی کی پہلی رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ خیر، جب میں صبح اٹھی تو میرا پورا جسم درد سے چور تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو میری کمر میں درد کی لہر سی اٹھنے لگی تھی اور میں درد سے کراہنے لگی تھی۔ میرے ساتھ لیٹا میرا شوہر فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا عائشہ؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، میرا پورا جسم بہت بھاری ہو رہا ہے اور جسم میں درد بھی ہے۔ یاد کرنے کے باوجود مجھے یہ رات بالکل بھی یاد نہیں آ رہی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے چکراتے سر کو پکڑوں یا پھر اپنی دکھتی کمر کو۔ میں نے بستر پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پر بکھری پڑی تھیں۔ میں نے مشکل سے اپنا تکیہ بستر کے ساتھ لگایا اور ہاتھوں کو بستر پر رکھ کر مشکل سے بستر پر بیٹھی تھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے رات کو میرے ساتھ پیار محبت والا رویہ بالکل نہیں رکھا تھا۔ میں چاہے بھی تو اپنے درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اسی لیے درد کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر ایان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو، یہ سب تو ہوتا ہی ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے، اور ویسے بھی شادی کی پہلی رات تھی تو تمہیں زیادہ محسوس ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت ہو جائے گی، اور پھر جب بیوی خوبصورت ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے۔ اور پھر تم رات کو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی تو تم مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا جسم اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایان گھر پر اکیلا رہتا تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ پہلے تو میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کہنے لگے اکیلا لڑکا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ نہیں آتے۔ لیکن پھر میری ماں کہنے لگی کہ لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے۔ اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھی طرح چھان بین تو کروائی ہے، اس رشتے میں کسی نے کوئی بھی برائی یا کمی نہیں نکالی ہے۔ اچھا ہے، میری بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں کھڑی بھی نہیں ہو پاؤں گی۔ ایان نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، دیکھو، میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ گھر تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے اس کی اس بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا ناشتہ بنا سکتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں جب بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔
میں بڑی مشکل سے کمرے سے باہر آئی۔ ایان باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا، فون پر کسی سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے پل نہ جانے کس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، وہ بھی بڑے ہی بے شرم انداز میں۔ مجھے ایان کا اس طرح اپنی پرسنل باتیں کسی کو شیئر کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں پہلی رات کی دلہن تھی، اس طرح میں ابھی ایان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا میں ایان کو بعد میں کہوں گی کہ وہ اس طرح کی باتیں باہر نہ کریں۔ میں فوراً سے نگاہیں جھکائے کچن میں چلی گئی تھی۔ مشکل سے ہی میں نے اپنا اور ایان کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے بیچ میں نے جھجکتے ہوئے ایان سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ ایان میری کمر میں بہت درد ہے، اس لیے شاید آج رات آپ کو نہ دے سکوں، اور پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ ایان اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے جاتے رکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو، میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت جلد سے جلد اولاد چاہیے، اسی لیے تو میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ ہوا کیا تھا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی، میں شاید اس قابل نہیں تھی کہ میں دوبارہ اسی تکلیف کو جھیلتی، لیکن میرے سامنے کھڑا انسان میری ہر تکلیف سے بے پرواہ ہو کر بس اپنی ہی من رات ہوئی مجھے لگا، میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو پھر ایان نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانی۔ وہ کہنے لگا، یہ نیند کی دعا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کس چیز کی دعا ہے؟ کہنے لگا، یہ جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سے 4-5 سال گزر چکے تھے، ابھی تو شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے، اور نہ ہی میرے ساس سسر زندہ بیٹھے تھے جنہیں پوتا اور پوتی گود میں کھلانے کی جلدی تھی۔ آخر وہ مجھے اتنی جلدی پریگننٹ ہونے کی دوا دے رہا تھا۔ میں نے کہا، ایان اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے ہیں، ہم آرام سے 2-4 سال بعد بچہ پلان کریں گے، ابھی تو خود ہی ہماری موج مستی کے دن ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے کتنی جلدی ہے بچے کی، مجھے بچے بہت پسند ہیں، شادی سے زیادہ مجھے بچوں کی خواہش تھی، اور اس لیے میری جلد سے جلد شادی ہو اور میرے گھر میں ننھے منے سے بچوں کی کلکاریاں گونجے۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت برباد ہو۔ کیا 1 سال تک میں یہ دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہوتی ہے کہ نہیں، اور پھر تمہیں اس کے بعد دعا کھلاؤں؟ یہ کہہ کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتار لی تھی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب پچھلی رات والی بے ہوشی مجھ پر پھر سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری دوا تھی تو مجھے نیند کیوں آ رہی تھی، مجھ پر کیوں اتنی کی بے ہوشی سوار ہو رہی تھی، اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ میں دوبارہ سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی مجھے اپنی سسکاری اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، درد کی اتنی تیزی تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ درد کی وجہ سے کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے ایان کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا، میری کمر میں بہت درد ہے، مجھ سے سہا نہیں جا رہا، خدا کے لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ لیکن وہ جھنجھلاہٹ سے کہنے لگا، ابھی تو دن بھی نہیں چڑھا، تم کیوں میری نیند کا ستیاناش کر رہی ہو؟ پین کلر دے دیتا ہوں، تم وہ کھا لو۔
اس نے مجھے ایک اور دوا دی جسے کھا کر میرے درد میں بس تھوڑا سا فرق ہوا تھا اور میں دوبارہ سو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی صبح اٹھی درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ اب تو یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ لگاتار 3 دن سے میں ایسی ہی تکلیف سے گزر رہی تھی، لیکن ایان کو جیسے میری کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ ایک دن وہ آفس سے واپس لوٹا تو میں نے کہا، مجھے ماں کے گھر چھوڑ دو۔ مجھے ایان سے دور رہنے کا بس ایک بہان ملا۔ وہ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک میری اولاد نہیں ہوتی میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی آخر اسے بچوں کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ بچے کا ہونا یا نہ ہونا میرے بس میں تو نہیں تھا۔ 8 دن میں ہی میرا یہ حال ہو چکا تھا کہ میں چل پھر بھی نہیں پا رہی تھی۔ پین کلر کھا کر اب تو میرا معدہ بھی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ میں ایان سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کہتی تو وہ اس بات پر بھی نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ ڈاکٹر بھی تمہیں پین کلر ہی دے گا۔ لیکن اس بار جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا میں نے اپنی ماں کو بلا لیا اور ان کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ میں نے اسے کمر درد اور پیٹھ کے نچلے حصے کے درد کا کہا اور میرا ہاتھ اب بھی پیٹھ پر تھا۔ میں 8 دن سے لگاتار یہ تکلیف سہ رہی تھی۔ میری ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا تھا۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سر ہلایا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس ایسے بہت سے کیس آتے ہیں، اس لیے میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم اس وقت ہوش میں ہوتی ہو جب تمہارا شوہر تمہارے قریب آتا ہے۔ میں نے نام سر ہلایا کیونکہ ایان تو روز مجھے جلدی پریگننٹ ہونے کی دوائی دیتا تھا اور جس کو کھاتے ہی میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہی تھی مجھے اس کی بات سن کر ایان پر شک ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر سے میری کوئی پرسنل دشمنی تو نہیں تھی جو وہ مجھ سے جھوٹ بولتی یا ایان کے خلاف میرے کان بھرتی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا پیشہ صرف اپنے مریض کا چیک اپ کرنا اور ان کا علاج کرنا تھا۔ اس نے وہی بات بتائی ہوگی جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں اب ایان کے لیے شک پڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اگر تمہارے شوہر کو تم سے محبت ہے تو وہ تمہیں نیند کی دوا دے کر ہی کیوں تمہارے قریب آتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کے سوالات سن کر مجھے ایان پر اور بھی شک ہونے لگا تھا، لیکن میں یہ کیسے جان سکتی تھی کہ سچ کیا ہے؟ کیونکہ میں اسے پہلے بھی کئی بار وہ میڈیسن کھانے سے انکار کر چکی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ زبردستی وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دیتا اور پانی کا گلاس میرے ہونٹوں پر لگا دیتا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، اچھا ایسا کرو، مجھے تم اس میڈیسن کا نام بتاؤ۔ تو میں نے سوچا، مجھے تو اس میڈیسن کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ آج تک ایان نے مجھے وہ میڈیسن دکھائی ہی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی الماری میں سے وہ دوا نکال کر مجھے دیتا تھا۔ لیکن جب میں نے یہ بات لیڈی ڈاکٹر کو بتائی تو وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی، ایسی کون سی دوائیں ہیں جو تمہارا شوہر اتنا چھپا کر رکھتا ہے اور روزانہ تمہیں انکار کرنے پر بھی تمہیں کھلاتا ہے؟ تم اپنے شوہر کی حرکات پر نظر رکھو، ایسے تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ ڈاکٹر مجھے یہ ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ اس وقت اکیلی ہی میں اس لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی یا پھر وہ ڈاکٹر تھی۔ میری ماں کمرے سے باہر بیٹھی تھی، اس لیے وہ ہر بات سے انجان تھی۔ میں گم دماغی سے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی،
اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی ہو؟ تمہارے سر پر تو ساس، سس، نند، دیور کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، اور تمہارا شوہر بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن تمہارا شوہر بھی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ ایک دن میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہو، چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے۔ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ میں کس بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میرا شوہر کسی وحشی جانور سے کم نہ تھا۔ رات کو مجھے نیند کی دعا کھلا کر میرے ساتھ کیسا کھلواڑ کرتا ہے۔ میری ماں مجھے نصیحتیں کر کے اپنے گھر جا چکی تھی۔ میں پورا دن ڈاکٹر کی باتوں کو ہی سوچتی رہی، لیکن میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ میں ایان سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے اپنا آپ بالکل بے بس لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر چلی جاؤں، لیکن میری ماں مجھے کبھی بھی میرے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لے کر نہیں جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میں کروں تو کیا کروں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں الماری کھول کر دیکھتی ہوں کہ آخر ایان مجھے کون سی دعا کھلاتا ہے۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، آہستہ سے چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی اور ایان کی الماری کھول دی۔ سامنے ہی اس کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ایک کپڑا اٹھا کر دیکھا، لیکن دعا نے دراز بھی دیکھ لی۔ اس میں بھی کچھ ضروری کاغذات تھے۔ کوئی میڈیسن نہیں تھی، لیکن جب میں نے نیچے لا کر کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ دوائی ایان نے اسی لاکر میں رکھی ہے۔ رات کو جب ایان واپس آیا تو میں نے اسے کھانا دے دیا، لیکن میری بھوک تو جیسے اڑ چکی تھی۔ جو بات ڈاکٹر مجھے بتا چکی تھی، اس کے بعد تو میرے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور رات کو سوتے وقت میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس سے پہلے کہ ایان کمرے میں آتا، میں فوراً سے آنکھیں بند کر لی، فوراً سے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ ایان کو لگے کہ میں سو چکی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے سویا دیکھ کر مجھے میڈیسن نہ کھلا رہی ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ایان رات کو میرے ساتھ کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ایان کمرے میں آیا، مجھے بستر پر سوتا دیکھ کر میرے قریب آیا اور بازو سے مجھے ہلا کر اٹھانے لگا اور کہنے لگا، اٹھ کر بیٹھو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایان ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، ایان، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں اور میری کمر میں بھی درد ہے۔ میری بات سن کر ایان کہنے لگا، یہ بہانے تم میرے سامنے مت لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے، چلو دعا کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، آخر آپ نے دوائی اپنی الماری میں چھپا کر کیوں رکھی ہے؟ میری باقی دوائیوں کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہارے دوا کو الماری کے لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا، ایسے ہی میں نے سوچا آپ دوا میں خود کھا لیتی ہوں۔ میں نے اپنی الماری کھول کر دیکھی تو کہیں بھی وہ دوائی موجود نہ تھی۔ مجھے لگا شاید آپ نے دوائی لاکر میں رکھی ہے۔ میں نے ایک بہانہ کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا رہوں گا، اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا وہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا، ایان، مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک پورا علاج ہوتا ہے، اور وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہیں۔ ایسے یوں خود سے دوا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا تھا شاید میری اس بات پر ایان مجھے وہ دوائی نہ دے گا، لیکن وہ
کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کرو اننے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات مانو وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا آج میں کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے زبردستی وہ دوائی کھلائی تھی اور دوائی دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی حالت ہونے لگی تھی اور صبح میں اپنی بے بسی پر فوٹ فوٹ کر رو رہی تھی کہ اگر یہی رہا تو میں تو بہت جلد ہی مر جاؤں گی، اور اسی لیے میں نے اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں میرا بستر آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو ایان نے پھر سے مجھے دوائی کھلائی تھی اور میری وہی حالت ہونے لگی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو ایان کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا، اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی اور جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ کر رہ گئے تھے۔ میں نے پوری ویڈیو بھی نہیں دیکھی تھی اور موبائل کو بستر پر پھینک دیا تھا اور اپنے چکراتے سحر کو پکڑنے لگی۔ جو کچھ میرا شوہر میرے ساتھ رات میں کرتا تھا وہ کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایان واپس آتا میں نے اپنے ماں باپ کو گھر بلا لیا اور ساری سچائی انہیں بتا دی۔ یہ بات سن کر تو میری ماں رونے لگی تھی، میرے والد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ایان ایک ادھورا مرد تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ بچہ پیدا کر سکتا، بلکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کے پاس بھی آ سکتا اور میاں بیوی کا رشتہ بنا سکتا۔ وہ نامرد تھا۔ وہ اپنا روب مجھ پر جمانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک پورا مرد ہے اپنے دوستوں کو میرے کمرے میں بھیج دیتا تھا جو میرے ساتھ بے دردی سا سلوک کرتے تھے۔ میرے ماں باپ نے ایان پر کیس کر دیا اور مجھے بھی طلاق دلوا دی۔ ایان پر انویسٹیگیشن کی گئی تو معلوم ہوا کہ پہلے بھی اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی نے اس سے ایسی بات پر طلاق لی تھی کہ وہ نامرد ہے۔ شاید اپنی ہی اس کمی کو چھپانے کے لیے اور اپنی بیوی پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ ریپ ہو رہا ہے اور کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہیں۔ یہ بات جھوٹ نہیں تھی۔ ایان مجھے پریگننٹ کرنے کے بہانے نیند کی دوائی دیتا تھا تاکہ میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیل سکے اور اپنی انا کو سکون پہنچا سکے، اپنی بیوی پر یہ جتانے کے لیے کہ وہ پورا مرد ہے۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ پورا 1 سال لگ گیا تھا مجھے سنبھلنے میں، کیونکہ جو درد اور تکلیف ایان نے مجھے 2 مہینے میں دی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ پھر میرے ماں باپ نے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھا تھا۔ اس بار بھری پوری فیملی تھی۔ ہاں، لڑکا شادی شدہ تھا اور اس کی پہلے سے ایک بچی بھی تھی۔ بچے کی پیدائش پر ہی اس کی بیوی چل بسی تھی، لیکن نہ مجھے اس بات پر اعتراض تھا اور نہ ہی میرے ماں باپ کو۔ آج میں اپنے بھرے پورے سسرال میں ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے بے انہا محبت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور میں نے بھی اس کی بچی کو سچے دل سے اپنا لیا ہے اور اسے سگی ماں کی طرح پیار دیتی ہوں۔ خدا نے مجھے جتنی تکلیفیں دی تھی اس کی بھرپائی ایک اچھے شوہر کے روپ میں دے کر دی تھی۔ میں اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کرتی ہوں اتنا کم ہے کہ اس نے مجھے اتنا پیار کرنے والا ہم سفر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو پارٹ 2 کا انتظار کیجیے اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔